حضرت سیدنا حذیفہ بن یمان رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں، ایک دن میں نے اپنی والدہ سے اجازت طلب کی کہ آپ مجھے اجازت دیں کہ میں آج مغرب کی نماز پیارے آقا احمد مجتبی محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی اقتداء میں ادا کرنا چاہتا ہوں، حضور کے پیچھے پڑھنا چاہتا ہوں۔ ارے وہ کیسی نمازیں ہوں گی صحابہ کرام کی جو حضور کے پیچھے ادا کی گئی ہوں گی۔ مکے میں نماز پڑھنے کا شرف تو ہے ہی، لیکن اگر وہ نماز حضور کے پیچھے پڑھی جائے تو اس نماز کا عالم کیا ہوگا۔ تو صحابی رسول اجازت طلب کر رہے ہیں اپنی والدہ سے کہ آپ مجھے اجازت دے دیں تاکہ میں مغرب کی نماز پیارے آقا علیہ السلام کی اقتداء میں ادا کروں۔ والدہ نے اجازت دے دی اور کہا کہ میں اپنے لیے اور آپ کے لیے دعائے مغفرت کرواؤں گا کہ اللہ کے نبی علیہ السلام آپ کے لیے اور میرے لیے دعائے مغفرت کر دیں۔ حذیفہ بن یمان اجازت لے کر حضور کی بارگاہ میں آ گئے۔ آپ نے نماز مغرب حضور کے پیچھے ادا کی اور کافی دیر بیٹھے رہے، یہاں تک کہ عشاء کی نماز کا وقت ہو گیا۔ عشاء کی نماز بھی حضور کے پیچھے ادا کی۔ جب عشاء کی نماز سے فارغ ہوئے تو پیارے آقا علیہ السلام اٹھے اور آپ چل دیے، پیچھے پیچھے حضرت حذیفہ بن یمان رضی اللہ تعالی عنہ چلنے لگے۔ حضور علیہ السلام نے پیچھے آہٹ سنی کہ کوئی آ رہا ہے، تو آپ نے فرمایا کون؟ پھر حضور نے فرمایا کیا حذیفہ ہے؟ تو حضرت حذیفہ رضی اللہ تعالی عنہ نے کہا ہاں یا رسول اللہ میں ہی ہوں۔ پھر اللہ کے نبی علیہ السلام نے پہلے دعا دی اور فرمایا غفر اللہ لک ولی امک، اور فرمایا حذیفہ کوئی حاجت ہے، کوئی تمہیں کسی چیز کی ضرورت ہے؟ حضرت حذیفہ نے کہا یا رسول اللہ جس چیز کی ضرورت تھی وہ آپ پہلے ہی دے چکے، میں آپ کی بارگاہ میں اس لیے آیا تھا کہ آپ میرے لیے میری والدہ کے لیے دعائے مغفرت کر دیں، اور آپ نے پہلے ہی دعا کر دی۔ حضور نے فرما دیا تھا غفر اللہ لک ولی امک، اللہ تیری مغفرت فرمائے، تیری ماں کی بھی مغفرت فرمائے، تیری والدہ کی بھی مغفرت فرمائے۔ حضور نے یہ دعا دی۔ اس کے بعد حضرت حذیفہ بن یمان فرماتے ہیں پیارے آقا علیہ السلام نے فرمایا اے حذیفہ آج ایک فرشتہ زمین پر اترا ہے، اور اس سے پہلے یعنی آج سے پہلے وہ فرشتہ اس زمین پر نہیں اترا۔ اس فرشتے نے آ کر مجھے ایک بشارت دی ہے اور اس نے مجھے بتایا بِأَنَّ فاطمۃ سیدۃ نساء اہل الجنہ وَأَنَّ الحسن والحسین سید شباب اہل الجنہ۔ اس فرشتے نے مجھے بتایا یا رسول اللہ بے شک فاطمہ جنتی تمام عورتوں کی سردار ہیں، اور حضرت حسن اور حسین جنتی جوانوں کے سردار ہیں۔ آپ غور کیجیے اس حدیث پاک کے اندر فرشتے نے اس بات کی خبر دی کہ حضرت فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہا جنتی عورتوں کی سردار ہیں، اور ساتھ ہی ساتھ ان کے پیارے بیٹے حضرات حسنین کریمین طیبین طاہرین کریمین جلیلین قمرین شہیدین حضرت امام حسن اور حسین کے بارے میں فرشتہ یہ گواہی دیتا ہے، یہ اعلان لے کے آتا ہے یا رسول اللہ آپ کے نواسے حسن اور حسین جنتی جوانوں کے سردار ہیں۔ اسی لیے تو اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں کیا بات رضا اس چمنستان کرم کی، زہرا ہے کلی جس میں حسین اور حسن پھول۔ ارے ماں ہے تو وہ جنتی عورتوں کی سردار ہے، اور بیٹے ہیں تو وہ جنتی جوانوں کے سردار ہیں۔ حضرت فاطمہ کو شوہر ہیں تو وہ تمام اولیاء کے سردار ہیں۔ حضرت فاطمہ کے بابا ہیں تو وہ تمام کائنات کے سردار ہیں، تمام انبیاء کے سردار ہیں۔ حضرت علامہ عبد المصطفیٰ اعظمی رحمت اللہ تعالی علیہ فرماتے ہیں کہ حضرت سیدتنا فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہا کی پیدائش مبارک حضور علیہ السلام کے اعلان نبوت سے 5 سال پہلے ہوئی۔ حضرت فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہا کا نام فاطمہ ہے، آپ کے بہت سارے القابات ہیں۔ زہرا آپ کا لقب ہے، بطول ہے، مخدومہ کائنات ہے، دختر مصطفیٰ ہے، بانو مرتضیٰ ہے، سردار خواتین جہان و جنا ہے، عابدہ زاہدہ طیبہ طاہرہ، یہ آپ کے تمام القابات ہیں، اور آپ کو جتنے القاب سے یاد کیا جائے وہ کم ہی کم ہے، اس لیے کہ اللہ نے آپ کے مرتبے بڑھا دیے ہیں، اور سب سے بڑا مرتبہ یہ ہے کہ آپ تمام کائنات کے سردار کی بیٹی ہیں اور سب سے پیاری بیٹی ہیں، اور ایسی بیٹی
کہ جب حضرت فاطمہ الزہرا آتی تو حضور ان کے استقبال کے لیے کھڑے ہو جایا کرتے تھے۔ خاتون جنت کے بابا پیارے آقا احمد مجتبی محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا انما سمیت فاطمۃ لأن اللہ فاطمہا ومحبیہا عن النار۔ حضور فرماتے ہیں کہ میں نے اپنی بیٹی کا نام فاطمہ رکھا اس لیے کہ اللہ نے اس کو اور اس سے محبت کرنے والوں کو جہنم سے آزاد کر دیا ہے۔ یعنی فاطمہ تو جہنم سے آزاد ہے ہی، لیکن جو فاطمہ سے محبت کرے گا، سچی عقیدت رکھے گا، اللہ رب العزت نے اس کو بھی جہنم سے آزادی کا پروانہ لکھ دیا ہے۔ حضرت سیدنا عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا بے شک فاطمہ نے پاک دامنی اختیار کی اور اللہ تعالیٰ نے اس کو اور اس کی اولاد کو دوزخ پر حرام فرما دیا۔ نہ تو فاطمہ جہنم میں جائے گی اور نہ فاطمہ کی اولاد میں سے کوئی اولاد جہنم میں جائے گی، گویا کہ ساری اولادوں کے لیے اللہ کے نبی نے اور اللہ نے جنت کا پروانہ لکھ دیا ہے۔ حضرت سیدنا انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ میں نے اپنی والدہ سے پوچھا کہ حضرت فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہا کے بارے میں کچھ بتائیں، ان کے متعلق مجھے کچھ بتائیں، تو آپ نے فرمایا کانت کالقمر لیلۃ البدر، یعنی حضرت فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہا تمام 14ویں کے چاند سے زیادہ حسین و جمیل تھی۔ 14ویں کا چاند بھی کیا معنی رکھتا ہے؟ ارے حضور نے جب فرما دیا کہ فاطمہ دنیا کی حور ہے، فاطمہ دنیا کی حور ہے، تو اس سے بڑھ کر اور کیا حسن چاہیے کہ جنت کی حور تو بعد میں دیکھی جائے گی، جنت کی حوروں کا تو معاملہ الگ ہے، لیکن فاطمہ تو وہ ہے کہ جو دنیا کی بھی حور ہے اور جنتی تمام حوروں کی بھی سردار ہے۔ یہ حضرت فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہے۔ شاعر کہتا ہے بطول و فاطمہ زہرا لقب اس واسطے پایا کہ دنیا میں رہیں اور دے پتا جنت کی نکہت کا، کہ وہ دنیا میں تو رہتی ہیں مگر جنت کی نکہت کا پتہ دیتی ہیں۔ اور آپ کے جو القابات ہیں حضرت فاطمہ کے، اس میں ایک آپ کا لقب طاہرہ اور زاکیہ بھی ہے۔ اس کے بارے میں مفتی احمد یارخان نعیمی فرماتے ہیں کہ آپ کا لقب طاہرہ اس لیے ہے کہ اللہ نے آپ کو اس تمام چیزوں سے پاک رکھا جو عورتوں کے ساتھ ہوتی ہے، جو مرض عورتوں کے ساتھ ہوتے ہیں، جو بیماریاں عورتوں کے ساتھ ہوتی ہیں، اللہ رب العزت نے ان تمام بیماریوں سے، ان تمام ناپاکیوں سے حضرت فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہا کو پاک رکھا، اور آپ کو اللہ نے حیض و نفاس سے بھی پاک رکھا۔ اس لیے شاعر نے اور اعلیٰ حضرت جو کلام کہا ہے، شاعر نے اس پہ ایک تضمین کہی ہے اور بڑا پیارا شعر کہا۔ شاعر کہتا ہے صادقہ صالحہ صائمہ صابرہ، صادقہ صالحہ صائمہ صابرہ، صاف دل نیک خو پارسا شاکرہ، عابدہ زاہدہ ساجدہ ذاکرہ، سیدہ ظاہرہ طیبہ طاہرہ، جان احمد کی راحت پہ لاکھوں سلام، جان احمد کی راحت پہ لاکھوں سلام۔ اور حضور علیہ السلام نے ایک دن حضرت فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہا کے بارے میں فرمایا فاطمہ تو بدعۃ منی فمن اغضبہا فقد اغضبنی، یعنی فاطمہ میرے جگر کا ٹکڑا ہے، میرا گوشہ ہے، میرا جگر پارا ہے، اور جس نے فاطمہ کو ناراض کر دیا اس نے مجھے ناراض کر دیا۔ آپ ذرا غور تو کر لیں، حضور علیہ السلام فرماتے جس نے فاطمہ کو ناراض کیا اس نے مجھے ناراض کیا۔ ایک روایت میں حضور نے فرمایا جس نے فاطمہ کو تکلیف دی اس نے مجھے تکلیف دی۔ ایک روایت میں فرمایا جس نے فاطمہ کی نافرمانی کی اس نے میری نافرمانی کی۔ آپ ذرا غور تو کر لیں، اللہ کے نبی فرماتے ہیں فاطمہ کو تکلیف دینا، فاطمہ کو ایذا پہنچانا، فاطمہ کو ناراض کرنا، گویا کہ مجھے تکلیف دینا، مجھے ایذا پہنچانا، مجھے ناراض کرنا ہے، اور جو حضور کو ناراض کر لے گویا کہ اس نے رب کو ناراض کر لیا۔ اعلیٰ حضرت نے اسی مفہوم کو تو بیان فرمایا کہ خدا کی رضا چاہتے ہیں دو عالم اور خدا چاہتا ہے رضائے محمد۔ یہ دن حضور علیہ السلام نے حضرت فاطمہ کو اپنے قریب کیا، قریب کرنے کے بعد تھوڑی سرگوشی کی۔ سرگوشی کا مطلب ہوتا ہے کان میں گفتگو کرنا۔ حضور نے کان میں کچھ گفتگو کی، حضرت فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہ رونے لگی۔ پھر حضور علیہ السلام نے دوبارہ اپنے قریب کیا اور پھر کان میں تھوڑی سی گفتگو کی۔ اس بار حضرت فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہ ہنسنے لگی، مسکرانے لگی۔
یہ واقعہ حضرت سیدتنا عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا نے دیکھا تو حضرت فاطمہ کو بلایا اور کہا ذرا یہ تو بتاؤ کہ حضور نے تم سے کیا بات چیت کی ہے، پہلے کچھ کہا تو تم رونے لگی، دوسری بار کچھ کہا تو تم ہنسنے لگی، کیا بات ہے؟ حضرت فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہا نے کہا میں حضور کا راز آپ کے سامنے نہیں کھول سکتی، جو پیارے آقا نے مجھے راز بتایا ہے اسے راز رہنے دیں۔ چند دن گزرے، چند مہینے گزرے کہ پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کا وصال مبارک ہو گیا۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے وصال مبارک کے بعد حضرت عائشہ نے پھر حضرت فاطمہ سے پوچھا، اے فاطمہ تمہیں اس بات کا واسطہ کہ اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام تمہارے بابا ہیں، تمہیں پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی رسالت کا واسطہ ہے، تم مجھے وہ بات تو بتا دو جو اللہ کے نبی نے تم سے کہی تھی۔ تو حضرت فاطمہ کہنے لگی ہاں میں اب یہ راز میں اب کھول سکتی ہوں۔ اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے جب پہلی بار میری کان میں گفتگو کی تھی تو مجھ سے کہا، اے فاطمہ کل رات میرے پاس جبریل آئے تھے اور جبریل میرے پاس آ کر ایک مرتبہ قرآن کی دور نکالتے ہیں، لیکن انہوں نے رات میرے پاس 2 مرتبہ قرآن کی دور نکالی، اس کا مطلب یہ ہے میرا وصال قریب ہے۔ جب یہ میں نے بات سنی تو میں رونے لگی، میں بہت زیادہ گڑگڑانے لگی۔ تو پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کا کرم رحمت جوش پہ آیا تو حضور نے بلایا اور کہا کہ فاطمہ ذرا میں تمہیں خبر دے دوں، تم خوش نہ ہو جاؤ گی؟ کیا تم اس بات پر راضی نہیں ہو کہ اللہ نے تمہیں تمام جنتی عورتوں کا سردار بنا دیا ہے؟ اے فاطمہ کیا تم اس بات پر راضی نہیں ہو کہ میرے جانے کے بعد سب سے پہلے مجھ سے جو ملاقات کرے گا اے فاطمہ وہ تمہاری ذات ہوگی، سب سے پہلے تم مجھ سے ملنے آؤ گی؟ جب حضور نے یہ فرمایا تو میں مسکرانے لگی۔ آپ غور کریں کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کا وصال مبارک ربیع الاول میں ہوا، پیر کے دن ہوا۔ ربیع الاول کے بعد رمضان المبارک میں صرف 6 مہینے بچ جاتے ہیں، اور حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے وصال مبارک کے 6 مہینے کے بعد 3 رمضان المبارک کو حضرت فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہا کا وصال مبارک ہو گیا۔ اور یہ حضرت فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہا ہے کہ جن کے بارے میں حدیث پاک میں آتا ہے، علماء راویین روایت کرتے ہیں کہ حضرت فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہا اتنے لمبے سجدے کرتی تھی، اتنی عبادتیں کرتی تھی، اتنی ریاضتیں کرتی تھی کہ ایک دن حضرت فاطمہ کہنے لگی الہی تو نے یہ کیسی چھوٹی چھوٹی راتیں بنا دی ہیں، ایک رات ذرا لمبی بنا دے تاکہ فاطمہ دل کھول کر عبادت کرے، فاطمہ جی بھر کر عبادت کرے۔ یہی حضرت فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہا ہے کہ ایک بار یہ میں آپ کو سبق دینا چاہتا ہوں۔ حضرت فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہا اپنے ہاتھ سے چکی پیستی تھی، کھانا خود بناتی تھی، گھر کے سارے کام خود کرتی تھی، کوئی کام ایسا نہ تھا جو حضرت فاطمہ خود نہ کرتی ہوں۔ آپ کے کام کرنے کی وجہ سے آپ کے ہاتھوں میں چھالے پڑ گئے۔ ہمیں آج کی عورتوں کو سبق لینا چاہیے اس حضرت فاطمہ کی زندگی سے کہ وہ فاطمہ کون ہے؟ تمام جہان کے سردار کی بیٹی ہیں۔ اگر وہ حضور چاہتے تو ان کے لیے جنت سے خادم آ جاتے، حضور چاہتے تو ان کے پاس خادمین کی لائن لگا دیتے، لیکن حضور یہ درس دے رہے ہیں اے فاطمہ تمہیں گھر کے کام خود کرنے ہیں، اپنے شوہر کی تکریم تمہیں خود کرنی ہے، اپنے شوہر کے کام خود بجا لانا ہے۔ حضرت فاطمہ سارے کام کر رہی ہیں، ہاتھوں میں چھالے پڑ گئے۔ ایک دن حضور کی بارگاہ میں گئیں، کہا یا رسول اللہ مجھے خادم دے دیجئے تاکہ میرے ہاتھ میں چھالے پڑ گئے ہیں، وہ خادم کام کرے گا مجھے راحت مل جائے گی، ایک خادمہ مجھے مل جاتی تو مجھے سکون مل جاتا۔ حضور رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اے فاطمہ تمہارے لیے میرے پاس کوئی خادمہ نہیں ہے، لیکن ہاں میں تمہیں ایک چیز بتا دیتا ہوں، اگر تم اس پر عمل کرو گی تو تمہارے لیے بڑی راحت کی چیز ہے۔ حضرت فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہا نے کہا یا رسول اللہ بتا دیجئے۔ حضور نے فرمایا فاطمہ 5 وقت کی نماز کے بعد اور جب تم رات کو بستر پر سونے جاؤ تو 33 بار سبحان اللہ پڑھ لو اور 33 بار الحمدللہ پڑھ لو اور 34 بار اللہ اکبر پڑھ لینا، یہ تمہارا پڑھنا تمہاری تمام تھکان کو دور کر دے گا۔ علماء کرام فرماتے ہیں کہ اگر کائنات کے اندر اس سے اچھا وظیفہ ہوتا تو حضور اپنی بیٹی کو وہ وظیفہ بتاتے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ وظیفہ جس کا نام تسبیح فاطمہ ہے یہ تمام وظیفوں میں سب سے زیادہ افضل وظیفہ ہے۔ علماء فرماتے ہیں ہم نے تجربہ کیا، ہم نے اس پر مشاہدہ کیا کہ جب ہم بڑے تھکے ہوئے ہمیں تھکان نے ہمیں چور کر دیا اور ہم جب بستر پہ لیٹے اور ہم نے تسبیح فاطمہ کو پڑھا تو ہماری تھکن ایسے دور ہو گئی جیسے
جیسے کہ کوئی آدمی کسی نے کوئی کام ہی نہ کیا ہو اور وہ فریش ہوتا ہے، اس طرح تھکن دور ہو گئی۔ تو حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے اپنی بیٹی کو تسبیح فاطمہ عطا فرمائی۔ آج بھی آپ لوگ اس کا ورد کیجئے، پانچوں نمازوں کے بعد 33 بار سبحان اللہ، 33 بار الحمدللہ، 34 بار اللہ اکبر پڑھیے، رات کو سوتے وقت اپنے بستر پہ پڑھیے، تھکان بالکل ختم ہو جائے گی، تھکان کا نام و نشان نہ ہوگا۔ یہ حضرت فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہا کی ذات ہے کہ اللہ رب العزت نے جن کو جنتی عورتوں کا سردار بنا دیا ہے۔